قرآن پاک کی بات کرنے لگا اور یقیناً اس ویڈیو کو زیادہ لوگ نہیں دیکھیں گے۔ خیر، قرآن پاک میں اللہ نے چھوٹے چھوٹے پیغامات بھیجے ہمارے لیے، اگر 1 منٹ نکال سکتے ہو تو سن لیجئے۔ گفتگو کے دوران بدتمیزی نہ کیا کرو، القرآن۔ غصے کو قابو میں رکھو، القرآن۔ دوسروں کے ساتھ بھلائی کرو، القرآن۔ تکبر نہ کرو، القرآن۔ دوسروں کی غلطیاں معاف کر دو، القرآن۔ دوسروں کو مذاق نہ اڑایا کرو، القرآن۔ حساب لکھ لیا کرو، القرآن۔ سود نہ کھاؤ، القرآن۔ رشوت نہ لو، القرآن۔ وعدہ نہ توڑو، القرآن۔ سچ میں جھوٹ نہ ملایا کرو، القرآن۔ انصاف کے لیے مضبوطی سے کھڑے ہو جایا کرو، القرآن۔ مرنے والوں کی دولت خاندان کے تمام اراکین میں تقسیم کرو، القرآن۔ خواتین بھی وراثت میں حصہ دار ہیں، القرآن۔ یتیموں کی جائیداد پر قبضہ نہ کرو، القرآن۔ لوگوں کے درمیان صلح کراؤ، القرآن۔ غیبت نہ کرو، القرآن۔ جاسوسی نہ کرو، القرآن۔ خیرات کرو، القرآن۔ غربا کو کھانا کھلایا کرو، القرآن۔ نیکی پہلے خود کرو پھر دوسروں کو تلقین کرو، القرآن۔ بخیل نہ بنو، القرآن۔ حسد نہ کرو، القرآن۔ گناہ اور ناانصافی کے خلاف جدوجہد کرو، القرآن۔ کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، القرآن۔ اور اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، القرآن۔ اجازت کے بغیر دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہو، القرآن۔ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلو، القرآن۔ غیر مسلموں کے ساتھ مہربانی اور اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، القرآن۔ خود کو لالچ سے بچاؤ، القرآن۔ ہمارے یہاں ویسے عجیب ہی نظام ہے، یہاں ہر بندہ آپ کو لیکچر دینے کے لیے ریڈی رہتا ہے۔ بیمار ہو تمہیں 1000 بندہ 1000 نسخہ بتائے گا، ڈاکٹرز بتائے گا، ہاسپٹل بتائے گا۔ پریشان ہو تمہیں بتایا جائے گا کالا جادو کیا گیا، تمہیں نشانیاں بھی بتائی جائیں گی۔ ناکام ہو تمہیں تمہاری ناکامی کے بارے میں 1000 وجوہات بتائی جائیں گی۔ یہاں زخم دکھاؤ گے کس کو؟ یہاں تو لوگ ہاتھوں میں نمک لیے پھرتے ہیں۔ پتہ ہے کبھی کبھی ہم جسمانی اور نفسیاتی لحاظ سے اس قدر تھک چکے ہوتے ہیں کہ ہمیں بس کسی ایسے شخص کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمیں لمبے لمبے لیکچر نہ دے، بس ہمیں چپ چاپ سن لے۔ ہمارے ہاں درس والے بڑے ہیں لیکن اب ہمیں درد والوں کی ضرورت ہے جو چپ چاپ ہمارا درد محسوس کر سکے۔ زندگی بدلنے کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بدلنا پڑتا ہے، اپنی چھوٹی چھوٹی عادات کو بدلنا پڑتا ہے۔ آپ کی صبح کیسے گزری ہے؟ آپ کیا پڑھتے ہیں؟ کیا پڑھنا پسند کرتے ہیں؟ دن کس میں گزرتا ہے آپ کا؟ وقت کہاں گزرتا ہے؟ خود سے کیا باتیں کرتے ہیں آپ کی مصروفیات کیا ہے؟ دوست کیا ہیں؟ کیا دیکھتے ہیں آپ؟ کیا سنتے ہیں آپ؟ اپنی انرجی کہاں لگاتے ہیں؟ ان سب کو باریک بینی سے دیکھیے، غور کیجیے اور پھر ان کو بدلنے کی کوشش کیجیے اور مستقل مزاجی اس سے ڈٹ جائیے۔ میں جب اپنے ارد گرد نوجوانوں کو دیکھتا ہوں ان کی صبح اب بھی وہی ہے، 5 سال پہلے بھی ویسی تھی۔ وہ اب بھی اپنی انرجی انہی چیزوں میں لگاتے ہیں جہاں 5 سال پہلے وہ اپنی انرجی کو ضائع کرتے تھے۔ تب میں سوچنے لگتا ہوں کہ شاید پھر انہوں نے کوشش ہی نہیں کی آگے بڑھنے کی، کوشش ہی نہیں کی زندگی بدلنے کی۔ یاد رکھیے گا زندگی بدلنے کے لیے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آج سے 100 سال بعد جب آپ اپنی قبر میں اکیلے ہوں گے، یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ کے پاس کتنا پیسہ تھا، کون سی گاڑی تھی، آپ کیسے گھر میں رہتے تھے۔ اس وقت صرف ایک چیز فائدہ دے گی، نیک اعمال۔ بہت آسان ہے دوسروں کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا، لیکن یاد رکھنا آج نہیں تو کل ہماری رات بھی قبر میں ہے اور سب ادھر رہ جائے گا اور یہ سب ادھر رہ جانے والا ہے۔ زندگی میں کامیاب کیسے ہوا جائے؟ ہاؤ ٹو سکسیڈ ان لائف۔ محنت، کوشش، مستقل مزاجی، غلطیوں سے سیکھنا، آگے بڑھنا، یعنی کیپ ٹرائنگ، کیپ لرننگ، کیپ گروئنگ۔ ناکام ہونے سے نہ ڈرنا اور خود پر یقین اور خدا پر یقین ناکامی کا خوف ختم کر دیتا ہے۔ آپ جب دوسروں پر یقین کر سکتے ہیں نا تو خود پر کیوں نہیں؟ ایک بار اب خود پر یقین کر کے دیکھو اور خود کے بنانے والے پر یقین کر کے دیکھو، پھر دیکھو کیسے اس دنیا میں
اور اس دنیا میں کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ دل کی 10 بیماریاں۔ آپ اللہ کی موجودگی کا یقین تو رکھتے ہو، اس کا حکم نہیں مانتے۔ پیارے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ان کی بھی نہیں مانتے، اور قرآن پاک کی تلاوت تو کرتے ہیں لیکن نہ سمجھتے ہیں نہ عمل کرتے ہیں۔ شیطان کو دشمن سمجھتے ہیں لیکن اس کی ہر بات مانتے ہیں۔ جنت جانا چاہتے ہیں لیکن کوشش نہیں کرتے۔ جہنم میں نہیں جانا چاہتے لیکن کام سارے وہی کرتے ہیں۔ جانتے ہیں کہ ہر زیرو نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے لیکن اس کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ دوسروں میں نقص نکالتے ہیں لیکن اپنی غلطیاں نہیں دیکھتے۔ اور ہاں، آخر میں دوسروں کا بتاتے ہیں فلاں جنتی ہے، فلاں جہنمی ہے، لیکن خود کا افسوس۔ خدا بہترین لکھنے والا ہے۔ جس دن تمہیں اس کی بات سمجھ آ گئی نا، تمہاری ساری الجھنیں، تمہاری ساری پریشانیاں، تمہارے سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے اور تم اس کی رضا میں الحمدللہ کہنا سیکھ جاؤ گے۔ میں کل سوچ رہا تھا کہ انسان کتنا خود غرض ہے نا۔ انسان کو خدا تب یاد آتا ہے جب وہ درد کا مارا ہو، غرض کا مارا ہو یا پھر مرض کا مارا ہو۔